हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मास्टर गुलाम हसन आज वादे के मुताबिक 8वीं जमात के बच्चों की खिदमत में फिर से हाजिर। कल के अधूरे मौजू को लेकर आज फिर आपसे हम कलाम हो रहा हो। टाटियो बच्चों, तो छू ठीक, सेहत छा ठीक, अल्लाह ताला थैनो वाल आ तय प्रसा में यो कुछ सबक पढ़ान हमारी तारीख। शाबाश। कल हम हमारी तारीख पढ़ रहे थे और उसके हमने चंद दरसी सवालात और उनके जवाब लिखे। बच्चों, आज हम इसी नज़म के बाकी मानदा सवालात हल करने जा रहे हैं, उनके जवाबात लिखने जा रहे हैं। आपने कल का सबक याद रखा होगा। आज इसी लेसन के बाकी जो सवालात हैं उनको हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। आज का पहला सवाल जो है बच्चों, ये खाली जगह दी हुई है, इनको पुर करना है। नीचे लिखे हुए बंद को मुकम्मल कीजिए। नीचे लिखे हुए बंद को मुकम्मल कीजिए। पहली खाली जगह, ये पहले बंद लिखा हुआ है, इसमें खाली जगह रखी हुई है, इनको पुर करना है। मौजून अल्फाज भरने हैं इन खाली जगहों पर। तेरी डैश है कुरान का गीता का वर्क, और पहली खाली जगह पर आएगा तारीख। तेरी तारीख है कुरान का गीता का वर्क। दूसरी खाली जगह है आश्ती अमन डैश अहंसा के उसूलों का डैश, और इस डैश पर सबक आएगा, और पहले डैश पर अहंसा आएगा। दोहर से अपना मुकाबल कोई अब तक डैश, और इस डैश पर आएगा न उठा। कोई गौतम, कोई चस्ती, कोई डैश न उठा। कोई गौतम, कोई चस्ती, कोई नानक न उठा। बच्चों, मैंने कल ही बोला था आपको कि आप इस नज़म को ज़बानी याद कीजिएगा, और जब आप इस नज़म को अच्छी तरह से पढ़ोगे, लिखोगे, याद करोगे, तब आपको इसके हर बंद पर नज़र रहेगी, और कोई भी बंद इस तरह का आ सकता है आपके एग्जाम्स में। अब एक और सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 4। नीचे लिखे लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। बच्चों, पहला लफ्ज़, ये लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनको आपने जुमले बनाने हैं, अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है उजाले, यानी उजाला का जुमा है। ये उजाला किसे कहते हैं? रोशनी, चिराग। जितने उजाले होंगे उतनी रोशनी फैलेगी। ये मैंने इसका जुमला बनाया है, और आप अपने अल्फाज में उजाले इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा लफ्ज़ है अजनबी। अजनबी का मतलब है अनजान आदमी, जिसको आप नहीं जानते हैं।
اس کا استعمال میں نے کیا، آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ ایک اور لفظ ہے نفرت، محبت کی ضد، کسی سے نفرت مت کرو۔ آپ خود بھی یہ الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ چالاک، چالاک ہوتا ہے جو ہوشیار مغز رکھتا ہے، آپ بڑے چالاک ہیں۔ وفا، آپ کی وفا سے متاثر ہوا ہوں۔ امن، امن بد امنی کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی آپ سمجھ گئے امن کا مطلب کیا ہے۔ امن ترقی کا ضامن ہے۔ اسی طرح ایک اور الفاظ ہے آزاد، آزاد مطلب ہم ہر طرح سے کسی کے کنٹرول سے باہر، ہم آزاد دیش میں رہتے ہیں۔ بچوں، یہ چند الفاظ تھے جو آپ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے تھے۔ میں نے ان کو استعمال سکھایا، آپ ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ کوشش کیجئے اپنے جملے بنانا۔ اب ایک اور سوال ہے بچوں، کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے جمع بنانے ہیں۔ پہلا، آپ کو معلوم ہے جمع کس سے کہتے ہیں؟ واحد ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ایک اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جمع ایک سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب چونکہ آپ نے اس میں واحد اور اس میں جمع اور ایسے الفاظ لکھے ہیں، آپ نے ان کے جمع لکھے ہیں، لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو وہاں آپ نے نہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں ان کو آپ کی درسی کتاب سے دیا ہوا ہوتا ہے اور انہیں آپ کو جمع بنانے پڑتے ہیں۔ ایسے ہی چند الفاظ ہیں جن کو آپ نے جمع بنانی ہے۔ پہلا الفاظ ہے تہمت۔ اب چونکہ تہمت کا جمع تہمتیں آئے گا، ان کا کوئی خاص طریقہ جمع بنانے کا نہیں ہے، لہذا تہمت کی جمع تہمتیں آئے گا۔ اسی طرح فرنگی، فرنگی ہم انگریز، یہ باہر والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا فرنگی، اور اس کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جمع بنانے کا، اس لیے اس کا جمع فرنگیا آئے گا۔ فرنگیا، پھیرے نون گاف یولف یا نون گنا، فرنگیا۔ اسی طرح سے فکر، فکر کا آپ نے پڑھا ہوگا، فکر اس کا جمع آئے گا افکار۔ اسی طرح سے عمل، اعمال، اسی طرح سے جذبہ، جذبات۔ یہ چند الفاظ تھے جن کے لیے آپ کو جمع بنانی تھی، اور ان کی جمع میں نے یہاں لکھی۔ یہ چند سوالات تھے جو ہمیں پچھلے سبق کے باقی رہے تھے، اور آج ہم نے ان کو پورا کر دیا۔ بچوں، میں آپ سے ایک بار پھر تلقین کرتا ہوں کہ اس نظم کو آپ پڑھیے، زبانی یاد کیجیے، اور لکھنے کی پریکٹس کیجیے، تاکہ آپ ایک لکھنا سیکھو گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ لیسن پوری طرح سے ذہن نشین ہوگی۔ امید کرتا ہوں
آپ ان سوالات کو اپنی اپنی نوٹ بک میں درج کر کے انہیں پڑھو گے، انہیں دہراؤ گے، انہیں یاد کرو گے اور لکھنے کی بار بار کوشش کرو گے تاکہ آپ اچھی طرح سے یہ سبق یاد کر سکتے ہو۔ بچوں آج کے لیے اتنا کافی۔ آپ کی خدمت میں کل نیا سبق لے کر حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ ان درسی سوالات، اس نظم کے درسی سوالات کا پوری طرح سے مطالعہ کرو گے اور ذہن نشین کرو گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔